جواب یہ دیا کہ ہم اس حضرت آدم کی عمر کو قرآن پر قیاس کرتے ہیں. آپ کو سبحان اللہ یار اس پر قیاس کرتے ہیں. اچھا کئی بندے ہوں تک پتہ نہیں لگا میں آندا کی جڑے اگے بیٹھے ہیں انہوں پتہ لگ گیا نا میں کتوں گفتگو شروع کی. جڑے نویں آئے نے تسی ہن جی سبحان اللہ کی کوئی نہ کوئی سمجھ لگ ہی جائے گی. اس نے اہل حدیث عالم دین تھا, اس نے کہا ہم قیاس کرتے ہیں. اس نے کہا کیسے قیاس کرتے؟ اس نے کہا کہ 950 سال حضرت نوح کی ثابت ہے نا قرآن سے, اگر 950 سال ہے تو 1500 سال بھی ثابت ہو سکتی ہے. اس نے قیاس کر دیا. بس بے عین ہی اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. مجھے بڑی اچھی لگی اس کی بات کہ قیاس کیا جائے گا موجودہ دور کی محفل کو, موجودہ دور کے بعض و نصیحت کو, موجودہ دور کے تمام جو اویئرمنٹ ہم کرتے ہیں ان کو قیاس کیا جائے گا دور نبوی کے, دور قرآن کے اور مجتہد کے دور پر قیاس کیا جائے گا. اگر تو یہ بات وہاں پر صادر آ جائے تو ہماری محفل بھی ٹھیک, واعظ و نصیحت بھی ٹھیک, اور اس طرح کی محفلیں کرنا بالکل ٹھیک ہوں گی. اور اگر قیاس ثابت نہ ہو, اگر قیاس ثابت نہ ہو تو پھر نئی بات ہوگی. وہ بات اگر قیاس میں بھی نہیں آتی, مجتہد کے قول میں نہیں آتی, سنت میں نہیں آتی, قرآن میں نہیں آتی, آپ نے نئی بات نکال دی ہے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی باقی نہیں ہے, تو پھر اس کو کبھی بھی نہ اسلام مانتا ہے نہ کوئی مذہب معاشرہ مانتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اس سے آگے والی بات کہ کوئی بھی بات ایسی جو آپ اسلام کے لیے, سنت کے لیے, قرآن کے لیے کرنا چاہیں نا, کوئی بھی کام اس کا قیاس موجود ہے. کوئی بھی کام لے لیں اس کا قیاس ہے موجود ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر کوئی کہ آپ یہ جو لنگر پکا رہے ہیں خرچہ کر دیں تو خرچہ اس دور کے اندر بھی ہوتا. نوعیت مختلف ماشاءاللہ کیا تھا, نوعیت مختلف ہوتی ہے, خرچہ ہوتا ہے. آج جو خرچہ ہو رہا ہے اس وقت بھی خرچہ ہو رہا ہے. اس وقت کیا خرچہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں, واعظ و نصیحت شروع ہے, اور بسا اوقات حضور نے فجر کے بعد واز شروع کیا تو زور ہو گئی, زور کی نماز پڑھ کے آگے پھر بات شروع ہوئی, اثر ہو گئی, مغرب ہو گئی, کھانے کا ٹائم بیچ میں ہی گزر گیا. اور اسی دوران اگر کوئی آدمی آ گیا نا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں کھجوریں لے کے آؤں, حضور نے کہا یار تقسیم کرو نا, ہمیں بھوک لگی, یہ سب کے اندر کیا کرو تقسیم کر دو. یہ ایک طریقہ تھا. ان بندہ آ کے دے گا کتوں ثابت ہونی ہے جی میں لنگر کھجوراں کھانیاں ثابت ہو سکتی ہیں, کھا دیے جانی ہیں اینج پھر لنگر چاول بھی ثابت ہوں. بندہ آ کے سپر دے ثابت کرانے نے, یہ ذرا وہی ضد ہے, یہ ضد نہیں ہو سکتی. ضد قرآن نال کدی نہیں پوری ہو سکتی, ضد کرنی بھی چاہیے. میں ہوں ضد کی مثال تمہیں قرآن پاک میں دین لگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا, ایک بندہ قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں, قاتل نہ لبے, سراغ نہ لبے. بڑی دلچسپ گل میرے ذہن چ آ گئی, زمرے چ گل آ گئی, قاتل نہ لبے, بہت لب کے نا سارے موسیٰ علیہ السلام کول آ گئے. یا موسیٰ بندہ جڑا سردار سی کسی قبیلے کا, ماریا گیا تو قاتل سمجھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی, یا اللہ کیڑا بندہ قاتل ہے وہ نشاندہی فرما. ہوں اللہ موسیٰ علیہ السلام دس سکتا سی کہ ساری جو گلاں کر موسیٰ فلانا بندہ ہی, لیکن نہیں, اللہ نے ایک بات دسی. اللہ نے کی دسے؟ اللہ نے آخیا ایک گاں لو, انہوں ذبح کرو, او دے گوشت دا کچھ حصہ اے مردہ بندے دے جسم دے نال ٹچ کرو, اے اٹھ کے بہ جائے گا, آپ دسے گا مینوں کنے مارے. اے سورہ بقرہ جڑی ہے, سورہ بقرہ دا مطلب گائے, یہ بنی اسرائیل دی گاں دا ذکر ہے. یہ دے وچ پورا واقعہ لکھیا ہے, میں ترجمہ ہوتا تھوڑے سامنے بیان کروں. مینوں آنے جی بیان ہن بندہ سوچی پہ جائے, اگر گاں ذبح ہوئی, یہ اگلی گل میں بعد ہی کراں گا تھوڑے نال. گاں جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے آخیا جی موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ کو پوچھا ہوں گاں دی عمر کی ہونی چاہیے, گاں دی عمر کی ہونی چاہیے, رنگ ہونا چاہیے. اللہ کو پوچھنا چاہیے. اللہ جدوں رنگ دسیا نا تے نال عمر دسی تے نہ گاں دی نشانیاں دسیاں, ایہو جی گاں لبو, لگے لبن تے لبی. پھر رونا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ آ گئے نے, موسیٰ دی گاں تے لبدی نہیں,
کہ موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جو آخیا گاں ذبح کرو، کی کرو؟ گاں ذبح کرو، تسی کوئی گاں پھڑ کر ذبح کرو، تھوڑا کام حل ہو جائے گا. اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کیڑی ہوئے، کیویں ہوئے، کیسی ہوئے، چھوٹی ہو بڑی ہو، یہ مشقت میں تم نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہے. میں نے تو فقط یہ کہا تھا کہ گائے ذبح کر دو. تو بندے جدوں آپ اپنے آپ کو کھچ کھچ کے مینوں دسو بندے پتہ پوچھتے کتنے نے؟ اتنے نہیں پوچھنے کی گل ہوتی، جتنے پوچھنے کی گل ہوتی کوئی نہیں، وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا. وہاں پر کہتے کہ ہمارے رواج ہے، ہمارا طریقہ کار ہے جی، کیا کریں ہم ایسے چلتے ہیں. اب سنیے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج کل ڈی این اے ٹیسٹ ہے اور بڑا معتبر ٹیسٹ ہے کہ یہ چیزیں کام آ. اس تو بعد ہوں تو بڑے جدید اور ٹیسٹ آ گئے نے کہ قتل ہو جائے بندہ تے او دے جناب پوسٹ مارٹم کرو تے ہر چیز سامنے آ جاندی. یہ سارا قیاس کدے تے کرن گے؟ قیاس ہوئے گا کہ نہیں؟ ہے بدعت کہ نہیں؟ اے سارے بدعت نے ٹیسٹ، لیکن انہوں قیاس کیتا جائے گا قرآن پہ. سبحان اللہ. کہ جدوں بندہ قتل ہو جائے اور اس کا جناب سراغ نہ ملے تو اللہ بتا سکتا تھا اپنے نبی کو، لیکن اللہ نے ایک طریقہ بتایا. سبحان اللہ. وہ طریقہ اگر اسی جناب گاں لے کے ذبح کر کے دے میت نہ لائیے تو بولنا شروع ہو جائے گا؟ نہیں بولے گا. ہمیں اللہ نے دوسرا طریقہ بتا دی ہے، جدید مشینری سے ٹیسٹ کرو، اس کا پوسٹ مارٹم کرو، فرانزک ٹیسٹ کرو، اس کے پتہ لگ جائے گا. یہ جتنے بھی پتہ چلیں گے ان کو قیاس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ادھر کوئی مولوی کوئی مولوی منہ نہیں کھولے گا بدعت ہے بدعت ہے نہیں. کیوں؟ یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اہل سنت سی کون؟ اپنے عقیدے تے ناز کرو. سب تو پہلے ایسے مسلمان، ٹھیک ہے جی، اس تو بعد اسی اہل سنت، اور ہمیں اپنے عقیدے پہ ناز کرنا چاہیے. یقین جانو ساڈی کوئی بھی گل نہ قرآن تو باہر ہے، نہ حدیث تو باہر ہے، نہ قیاس تو باہر ہے، نہ اجماع تو باہر ہے. ایک گل بھی کوئی گل پڑھ لو تسی آندے نے 2 نمبر پیر نے. ایک بندہ نے بڑی سونی گل کی مجھے بڑی پسند آئی ہے. انہیں آخیا 2 نمبر دا مطلب ہے 1 نمبر بھی کوئی ہمیشہ کافی ہوتی ہے نا اصل دی. 2 نمبر پیر دیکھو جی یہ کر دیں یہ کر دیں. انہیں آخیا بھی مطلب ہے 1 نمبر بھی جتھے 1 نمبر ہے سن انہیں ساڈے 2 نمبر بندہ اگر پیڑے کام کرتا ہے وہ ساڈے نال کوئی تعلق نہیں. کسی دربار تے ٹر جا کوئی سجدے ہو رہے نے اتنے بھنگ پیتی جا رہی ہے، وہ ایسی نہیں ہونا، وہ کوئی اہل سنت تک مروجہ عقیدہ ہے نہیں. یہ غلط ہے. یہ مطلب اے وے کہ ساڈے جڑے اولیاء اللہ سن انہاں دے کول لوکی آندے سن، بھوکے نو روٹی لبدی سی، جڑا علم دی پیاس لے کے آندا سی اودا علم دی پیاس بجھدی سی. جو ضرورت کے لیے جو آتا تھا اس کی ضرورت پوری کی جاتی. آج بھی تسی درباراں تے ٹر جا روٹی چھوٹی لبدی ہے کہ نہیں؟ انہاں کو بندے پیڑے کام شروع کر دیں. یہ آدمیوں کا ذاتی قول اور فعل ہے. آج بھی رشد و ہدایت کے مرکز اولیاء اللہ کے مزارات، رشد و ہدایت کے مرکز آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر قرآن خوانی ہوتی ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، حضور کی سیرت کے مطابق بات ہوتی ہے. تو کیوں اگر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں نا میرے دوستہ، خرابیاں ساڈیاں پیدا کی ہوئی ہیں. اولیاء اللہ ساری زندگی قال رسول اللہ وقال اللہ تعالی ادھر اس واسطے اپنے عقیدے تے ناز کریا کرو تے تھوڑیاں کتابوں پڑھیا کرو، اہل علم کی مجلس اختیار کریں. جذباتی مولوی آپ بھی ڈوب کے مار جاندہ ہے تے دوسرے نو ڈوب کے مار جاندہ. جذباتی نہ بنو، کبھی جذباتی نہ بنو. قرآن سے چیزیں نکالنے کے لیے طریقہ کار چاہیے. کیا چاہیے؟ طریقہ کار چاہیے. ایک یہودی نے آگیا نا تے بحث کی تھی حضرت علی نال، آخیا علی تو انہیں قرآنی ہر قسم کا علم ہے تے یہ دس کیا تیری جڑی داڑھی ہے تے میری داڑھی ہے تو قرآنی ذکر ہے؟ حضرت علی فرمایا بالکل ہے. حضرت علی فرمایا کہ
ایویں ذکر تے قدرتی طور تے او سی کھودی داڑھی آ تھوڑی تھوڑی جڑی داڑھی نکلی تے حضرت علی دی داڑھی بڑی مشہور سی پورے سینے سبحان اللہ بڑی گھنی داڑھی سی آپ نے فرمایا بالکل ذکر موجود ہے قرآن ہی موجود ہے میری داڑھی دا بھی تے تیری دا بھی سبحان اللہ میں دسو انہیں آخیا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے زرخیز زمین سبحان اللہ زرخیز زمین تے اللہ فصل زیادہ اگاندا ہے اور چٹیل ناکارہ زمین تے اللہ فضل نہیں اگاندا تیری چٹیل زمین ہے اور میری زرخیز زمین سبحان اللہ مطلب ہے کہ بندے کو ماخذ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ کیویں کسی نو قائل کرتا ہے ورنہ قرآن اور حدیث ہی ساری چیزاں موجود اور میری چھوٹی جی گل سن جھگڑا کسی نال نہیں ٹھیک خاص طور سے دین دے معاملے سے ایک بندہ کسی بھی مسلک نہ تعلق رکھتا ہے وہ دا مسلک انہوں مبارک ہے کسی کے مسلک نو گالی گلوچ کرنا بہت غلط گل ہے اہل علم کدی کسی نو گالی گلوچ نہیں کرے علمی اختلافات جائز ہے جہلا دا جڑا اختلاف ہوندا ہے وہ ناجائز ہے علمی اختلاف تسی کر سکتے قرآن و حدیث میں بحث کرو اور صاحب علم آدمی جڑا اپنے مخالف کی گل اگر صحیح ہے تو مان جائے وہ تہ تک پہنچ جائے لیکن اگر تسی ایویں کسی دے مسلک تے جناب کیچڑ اچھالنا شروع کر دیو تے جدوں تسی کسی دے مسلک تے کیچڑ اچھالو گے تے انہیں اگوں کٹ کرنی ادوں تسی انہاں لوکاں نال کرو انہیں گالاں کڈیاں نے انہاں بھائی انہیں گالاں نہیں کڈیاں تو کڈائیاں نے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی کم علمی کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے جناب دوسرے کی پرواہ نہیں کی اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے تقریباً 6 سپارے کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے بتوں کو گالیاں نہ دو مسلمانوں کی گل نہیں کافروں کے بتوں کو گالیاں وہ تمہارے سچے خدا کو ریٹرن میں گالیاں دیں گے اور تمہیں پھر بڑا دکھ لگے گا یعنی کافروں نے بتوں وہ تو اپنے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں اور انہیں کیا پرواہ ہو ہمارے خدا کو گالیاں نکالیں گے تو جو ایسا کام کرتا ہے در حقیقت وہ خود گالیاں نکلواتا ہے ایک ہی چیز کا خیال کریا کرو اور دوسری چیز کا جڑا خیال کرنے والی گل وہ رسم و رواج اے نہ بتاؤ رسم و رواج نے سانو یقین جانو کسے کام دا نہیں چھڑے بیڑا غرق ہو گیا ساڈا رواجاں دی وجہ تو میرا موضوع ویسے آئی شادی سی لیکن مسجد دی محفل ہونے دی وجہ تو میں موضوع بدلیا کل انشاءاللہ کوشش کریں گے وہی موضوع جاری رکھا آج میرا کیونکہ کافی سامعین انہوں نے پتہ ہے کل اسی شادی پہ گفتگو کی تھی بھائی شادی اسلامی کی ہے اور مروجہ طریقہ کی انشاءاللہ کل وہ کریں گا لیکن میں چھوٹی بات عرض کر دیا کہ جڑے رسم و رواج نے انہوں نے ساڈا بیڑا گرک کر دیا خاص طور پہ ایک چیز نو لے لو فوت کی جڑی جدوں کوئی فوت ہو جاتا ہے یقین جانو اہل سنت دیاں کتاباں بھریاں پئیاں نے کدھر ہے روٹی نہیں جی لکھی جیڑی تسی اپنے رشتہ داروں کو پکواندے یہ پتہ نہیں کتھوں آئی ہے روٹی ہندوستان چوں آئی ہے کہ کوئی رواج آیا ہے اور تساں اتنا پکا کر دیتا ہے انہوں قرآن و حدیث بنا دیا اے کوڑے وٹے دی روٹی ہے یہ کدھر نہیں لکھی کہ تسی اپنے رشتہ داروں کو پکواؤ اس طرح جناب 10واں تے کل تے اوتے جڑا تسی قرض لے کے کام کردے ہو یہ کدھر نہیں لکھیا ہاں اہل سنت دا عقیدہ ہے اصال ثواب اصال ثواب تے اللہ دی قسم ڈنکے دی چوٹ تے سارے فرقے مناظرہ کر لو اصال ثواب قرآن وچ بھی ثابت ہے حدیث وچ بھی ثابت ہے اجماع وچ بھی ثابت ہے تے قیاس تے بھی ثابت ہے سبحان اللہ اور اصال ثواب دے مخالف کوئی ہو سکتا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا آ جا کے مخالفت پتہ کدوں ہوندی کہ اجوں جناب تدفین پوری نہیں ہوئی تے گھر جناب روٹیاں کھادیاں جا رہی جی تے بندے باہر جا کے آندے نے گوشت پرانے نے پایا گوشت صحیح نہیں سی بوٹیاں نہیں سانو لبیاں یہ کسی مسلک دا مسئلہ نہیں یہ انسانیت دا مسئلہ جی یہ تے سارے مسلک ایک ہو کے گل کرن ہاں کہ یار ناجائز جائز نو چھڈو لوکی تے ڈوب کے مر گئے نے کہ جناب کوڑے وٹے دی روٹی انہاں پکائی سی اب دیکھو صحیح حدیث پاک وچ ساڈے مسلک سے بڑے چوٹی دے عالم دین نے جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی انہاں فتاوی رضویہ دے اندر لکھیا ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہو جائے 3 دن تک کتنے دن اس کا پڑوسی اتنی روٹی پکائے
کہ جن کے قریبی فوت ہو گیا ان کو کسی کونے میں بٹھا کے کھلا دے. قریبی کہڑے والے؟ مثال دو کسی کا باپ فوت ہو گیا تو بیٹا وہ جیڑا کوارا اسے گھر ہی رہندا ہے، جیڑا دوجی جگہ تے جا کے آباد ہویا ہے اپنے بیوی بچے انہوں نے نہیں، جو اسی گھر میں رہتا ہے، جو غم کی وجہ سے اتنا نڈال ہے کہ وہ کھانا پکانے کی جو پوزیشن میں نہیں، لیکن اسی کی کرنے ہیں، یقین جانو بندہ ادھر فوت ہوتا ہے ادھر مرغے دی دینا چڑھ جائیں. یہ کہڑے مسئلے کے لکھے، یہ کسے مسئلے کی نہیں ہے. اور پھر غریب آدمی مرد ہے جی کول دا میں ختم دوانا ہے تو کی کری ادھار لئی نہ ادھار دا حکم. یہ جدوں اسی یہ کام کرنے اسی بڑے اسی پھر ایدہ ثبوت کتوں دے، ایدہ ثبوت اسی نہیں دے سکتے جو ساری کباہت ہیں. اور یہ تو بھابی شیعہ سنی سارے ہی کر دینا نا کوڑے وٹے دی روٹی، یہ سارے ہی کر دینے روٹیاں پکاؤ جی فلانا پکاؤ پھر گوشت پکاؤ. نہیں خوشی نہیں ہے مرنے والے کی، ہمیں غم ہوتا ہے اور غم کے موقع پر ایسی دعوتیں نہیں کریں. لہٰذا ان چیزوں سے بچیں اور کوشش کریں، کوشش یہ کریں. ہوں تو پہلے لنگر دینا ہے چلو دیو دیو 2 سال ہوں میں انج کراں گا جوں تک تمہیں لنگر تقسیم کرنا میں تقریر جاری رکھوں خراب ہو جانا ہے. میں تقریر چھڑی سے بندے سارے کھلو جانا ہے، جلدی کرو گا ایک ایک ڈبہ ہر بندے دے ہاتھ پڑاؤ جلدی کرو جی لنگر توجہ کرو جی میرے یار ایک ایک ڈبہ لے آئے سارے دھیان نال اپنا میرے یار دھیان رکھو. نعرہ تکبیر کہ رواج اتنے خراب ہو چکے ہیں، فوتگی کے موقع پر اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کا نہ کوئی ثبوت نہ کوئی ساتھ نہ پاؤں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. اور مسلک کیا اس سے تو انسانیت بھی شرماتی ہے. جوان کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہے، یقین جانے وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں اپنے رشتہ داراں روٹی نہ کھوائی تو میرا کھ نہیں رہنا. وہ پتر بھول جاتا ہے اور روٹی دے فکر ہی رہتا ہے. یقین جانو آندا یار کہ پرونے روٹی کھا کے ٹر جان، یہ بیچارے اگر کوئی ایک بھوکا ٹر گیا نا میرا کھ نہیں رہنا. میں ایک مثال تھوڑے سامنے پیش کرنے لگا. جدوں جنازہ پڑھن جاؤ نا کم از کم یار سانو انیاں محفل اسی کرنے ہیں نا کوئی ایک مسئلہ سانو اودے تے عمل کر لینا چاہیے. جدوں اسی جنازہ پڑھن جائیے نا تے دل وچ عہد کر کے جاؤ میں اوتھے روٹی نہیں کھانی، میں اوتھے روٹی نہیں کھانی. جنازہ پڑھو گھروں روٹی کھا کے جاؤ. اگر شہر تو دوسرے شہر وچ تسی گئے ہو نا تے پھر بھی مشکل نہیں جے کام، کوئی مشکل کام نہیں ہوندا. بندہ تھوڑی غیرت کرے کہ آکھے یار میں کوئی روٹی کھانا ہے میں تے جنازہ پڑھنا ہے دوسرے شہر وچ. تے بندے ایتھوں اٹھ کے جناب دوسرے محلے جاندے نے تے انہاں دا بس یہ ہوندا کہ لو جی جنازہ پڑھے تے سارے بیٹھ کے روٹی کھاؤ. لہذا تسی اپنے آپ نال وعدہ کر لو کہ اسی جنازہ جدوں پڑھن جاں گے کسی بھی اپنے رشتہ دار دا اوتھے روٹیاں روٹیاں روز تو کھانے محفلاں دے ہیں سنی تے ہر محفل دے روٹی کھواندے ہیں پھر جنازے دی بھی روٹی نہ. اور پھر جناب اگر کبھی روٹی کھانی پڑ جائے تو روٹی میں تنقید نہیں کریں گے، اس میں کیچڑ نہیں نکالیں گے. طرح طرح جناب اسی کرنا شروع کر دیں گے انہیں کی پکایا انہیں کھوایا کی انہیں کی دیتا ہے. اس طرح کے رواج سے یار اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں. یقین جانے غریب کے لیے مرنا مشکل ہو گیا. بے شک بے شک. مشکل کس نے کیا ہے؟ نہ اللہ نے کیا ہے نہ رسول اللہ نے کیا، ہم نے مشکل ہم نے خود اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ غریب آدمی میں ایسے بندے بھی میں نے دیکھے کہ جناب کوئی فوت ہو گیا تو جا کے گوانیوں کو پیسے مانگتا ہے کہ یار میرے کو ادھار پیسے لب جان تے میں ختم دوانا ہے، کیونکہ میں اگر ختم گوشت نہ پکایا تے رشتہ داراں جناب میری رہن نہیں دینی، انہاں میرا نک کٹ چڑنا ہے، انہاں نے سانو کھوایا کی. یہ سالے ثواب جائز ہے لیکن لمٹ یہ نہیں ہے کہ آپ قرض نام لینا شروع کر دیں اور کہیں کہ جی میں جناب سنی ہوں تو میں نے ختم دلوانا ہے تو میں ادھار دے کے نہیں، ادھار نہیں. یہ سال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے کوئی بخشش کا استعمال کیا. کھان والے وہی سارے ہٹا کٹا ہوندے وہ آ کے کھا کے ٹر جاندے نے، غریب نو اسی پھر پوچھتے نہیں. غریب آدمی کو روٹی کھلانے کا ثواب ہے. امیر تو دعوت ہے نا تھوڑا برابر وہ کھا گیا تسی اودے گھر کھا گئے تھوڑے گھر کھا گئے، وہ ثواب والا کام نہیں. ثواب کا کام ہے مسکین غریب کو کھلانا.
تو آئندہ یہ کوشش کریں خاص طور پہ پوتکی پہ کہ سارے بہ کے آپس ہی فیصلہ کر لیا کرو کہ لو جی ایسی سارے فیصلہ کرنے قربانی کا بکرا کسی نہ کسی بننا ہے کہ نہیں، آخر نہیں جی میں ان کی کرا میرے رشتے دار نے گوشت پکایا سے میں بھی پکانا ہے، سارے فیصلہ کر لو تے میرے اتنے پا دو، آخو جی انہیں آخیا سی کہ گوشت نہیں پکانا، سارے ایک ایکول رائٹ ہو جان نا، جی جی تے سارے بھائی گوشت اساں نہیں پکانا ہونا، دال پکا لینی ہے، حالانکہ دالاں گوشت تو بھی مہنگی ہیں مہنگی ہے بالکل، لیکن دال تے گوشت کی فرق ہے، جی گوشت ہوندا ہے خوشی دا، ہاں جی گوشت کی ہوندا ہے خوشی دا، دال عام روٹی نہیں پکائی جاتی اور دال دا خرچہ گھٹ ہوندا ہے، گوشت دا خرچہ زیادہ ہوندا ہے، لہذا تسی آپس فیصلہ کر لو یار اسی کیڑے دور ہی پہنچ چکے ہیں، سانو اپنے رشتہ دار غریب نے مدد کرنی چاہیے کہ وہ بندہ کوئی فوت ہو جائے تو یتیم بچیاں نو جڑا ٹکر بچیا ہوندا وہ بھی کھا کے اسی آ جائیں، جی چاہے جائے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، تو تعاون کس طرح ہوگا کہ ہم اسے تسلی دیں کہ بھائی کوئی کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے اپنے گھروں سے کھانا کھاتے ہیں، اس کو طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کوئی ایسی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جس سے وہ بے عزت ہو، اس کی عزت نفس محفوظ رہے، تو ان چیزوں پر خیال کریں تو تب جا کے ہماری اتنی جو محفلیں ہیں نا ان کا کچھ فائدہ ہوگا۔ بصورت دیگر جی محفل ہوئیاں باز ہوئے تساں سر لایا سبحان اللہ آخی تے میں تقریر کر کے ٹر گیا تے بعد جناب وہی رواج تے وہی رسم و رواج رہن کہ فائدہ کوئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، دعا کر لگا، دعا کر کے لنگر تساں لے لیا، آمین۔